حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں پہلا قدم۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہوئی۔ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر فرشتوں نے کہا، کیا تو ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آپ کا نام آدم رکھا۔ قرآن میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 14-15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے بنایا، جس کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی رنگت مختلف رنگ کی پائی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی سرخ رنگت کا ہے تو کوئی سفید، یا کوئی سیاہ رنگت کا ہے، اور اسی طرح کوئی نرم مزاج کا ہے تو کوئی سخت مزاج کا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنایا گیا اور 40 دن تک رکھا گیا، اور کچھ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 سال تک رکھا گیا، پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آدم کو ہر خاص اور عام، چھوٹی اور بڑی چیزوں کی تعلیم فرمائی اور سب چیزوں کا نام سکھایا اور یاد کرایا۔ پھر آدم کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتوں سے فرمایا، تم اگر جانتے ہو تو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان کو سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سب چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 10، 11، 12 میں، اے آدم، میں نے تم کو ابتدا میں مٹی سے بنایا، پھر تمہاری شکل اور صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شریک نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ ابلیس نے کہا، میں آدم سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہشت سے نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 18، 19، 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں بہشت میں رہو، اور جہاں چاہو وہاں آ جایا کرو، اور جو بھی چیز چاہو وہ بے روک ٹوک کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر ہو جائیں، اور وہ کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کے پاس جانے کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور ان سے قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، آپ دونوں اس درخت کا پھل کھا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں بہکا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تم دونوں بہشت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب شیطان زمین پر اترا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا اور میں تیری مدد کے بنا اس پر قابض نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں اس پر مسلط کر دیا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا۔ اللہ نے کہا، جب بھی آدم کے یہاں اولاد ہوگی ویسے تیرے یہاں بھی ہوگی۔ شیطان نے مزید اضافہ مانگا۔ اللہ نے کہا، ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں، تو ان میں خون کی طرح دوڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تو نے شیطان کو لمبی مہلت دی اور اس کو مجھ پر مسلط کر دیا اور میں تیری مدد کے بنا اس سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا، جب بھی تیرے یہاں اولاد پیدا ہوگی میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو شیطان سے حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید مانگا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا اور اس میں بھی اضافہ کر دوں گا، اور ایک برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جائے گی، وہ بھی کسی نہ کسی طرح مٹا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک اولاد آدم زندہ ہے اس کو توبہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بس اب مجھے شیطان سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تب ان کی عمر 960 برس کی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی۔